میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہم بہت سے پیارے پیارے سیگمنٹس لائے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ نیکیوں میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، روز ہم آپ سے کرتے ہیں ایک سوال، اور آج کا سوال جو ہم کریں گے وہ ہے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو سکے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن۔ حسن بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے خوشفی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہمیں سب کی حاضری ہوگی، جب درے نبی پر ہمیں سب کی
حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہمیں سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہمیں سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہمیں سب کی حاضری ہوگی سو کھلیں گے اسے کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسن بھائی ہمیں نعت سنا رہے تھے کون سی نعت سنا رہے تھے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہو سبحان اللہ بغداد بھائی کو تو یاد ہے اور شعر بھی یاد ہیں چلے حسن بھائی کو جو ہے وہ بہت اچھا ماشاءاللہ کلام سنایا آپ کو ایک چیلنج بھی دیں مدینے جا رہے ہیں مکے جا رہے لوگ ہیں تو کوئی جو مدینے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کے دل کی جذبات کیا ہوتے اس کو کون سے جو ہے وہ کلام جو ہے وہ بیان کرے گا جسے ابھی طیبہ کا سفر درپیش ہے
मदीने एक मैंने जाते हैं। मैंने इशारा भी दे दिया। चले सोचे आप, फिर बाद में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मदीने जा, हाँ पहुंच गए। शेर हैं इसके जहन में? एक शेर ही सुनेंगे, ज़्यादा नहीं, एक तो सुना चुके हो। पहला शेर है, अभी रखे जहन में, फिर सुनेंगे। अभी तो आगे चलते थोड़ी देर में, जब थोड़े और सेगमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा दीन। जी, और हमारा प्यारा दीन क्या है? कौन सा हमारा दीन? इस्लाम है ना। हमारा प्यारा दीन क्या है? इस्लाम। प्यारा प्यारा दीन, इस्लाम। अच्छा अच्छा दीन, इस्लाम। और इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। क्या हुआ आज एनर्जी नहीं? आफिफ भाई क्या खाना पीना कुछ खिला के, जूस पिला के बिठाया करे आप हैं इतना ज़ोर से। अब ऐसे देख रहे हैं आफिफ भाई को जैसे वो वाकई जूस लेकर आएंगे आपके लिए। भाई खुद से खा पी कर आया करें, और यहाँ जो है बड़े खा पी के तो माशाल्लाह आते होंगे, लेकिन यहाँ एनर्जी क्या हुई? अब्दुल मुजीब भाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, और हमारा प्यारा दीन कौन सा है? इस्लाम। हमारा प्यारा दीन कौन सा है? और इस इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाता है प्रोग्राम। वाह भाई वाह, ये तो शेर सा बन गया है। हम प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन, और दीन है हमारा इस्लाम, और इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाता है प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। ज़बरदस्त। तो अब आपने कहीं जाना नहीं है मदनी चैनल के नाज़रीन। दुरूद शरीफ की फजीलत भी आपने सुन ली होगी, और सवाल भी आफिफ भाई आपको दे चुके होंगे। और सवाल दिया है आज का कि कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है, और इसमें सवाल में हम एडिशन कर देते, इजाफा कर देते हैं कि आपने ये भी बताना है कुरान पाक की सबसे पहली सूरत कौन सी। पहली पता? नहीं पता? आखिरी पता है। आखिरी तो हो गई, चले भाई आसान है। पहली कौन सी है? कुरान पाक खोलते ही सबसे पहले अब्दुल मुजीब भाई सूरतुल फातिहा। वाह भाई वाह, आपका सबक कहाँ है? पढ़ते हैं आप, सिपारा पढ़ते होंगे ना, कायदा पढ़ते होंगे। तो अभी कहाँ है? कायदे पे, सिपारे पे? सिपारे पे। कौन से सिपारे पे? 30वें? पहले अलिफ लाम मीम पे? फिर वो पढ़ होंगे ना। हाँ, अम्मा पारा तो 30वां है। वो छोटे बच्चे ना, आप छोटे से ना उसके अंदर छोटी छोटी सूरतें होती है तो उसको पहले पढ़ाते हैं। वैसे वो कौन सा पारा है? 30वां। नंबर कौन सा है उसका? 30वां। कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30। और आखिरी कौन सा है? 30वां अम्मा पारा। या आखिरी, इसी के अंदर सूरह नास आती है, आपने देखा होगा आखिर के अंदर। तो यहाँ पर एंड हो रहा होता है, लेकिन चूंकि उसमें छोटी सूरतें होती हैं तो बच्चों को ज़रा पढ़ने में आसानी हो जाए, इसलिए वहाँ से शुरू करा देते हैं। वैसे जो है वो अलिफ लाम मीम पहला पारा, और उसके शुरू में सबसे पहले कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। अब्दुल मुजीब भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। मैं बस गिफ्ट विफ्ट नहीं है ना, आपको तो गिफ्ट देते माशाल्लाह, इतने छोटे से, और सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। बगदाद भाई देख रहे हैं? अरे मैं दे रहा था। दे क्या रहे थे? अब तो गुजर गए, आपने दे रहे थे, आपने कह दिया था मुझे नहीं पता। तो माशाअल्लाह। और ये सवाल हो गए, पहली सूरत भी बता, आखिरी भी बता। इसके अलावा और कोई बात करना चाहते हैं वो भी आप हमसे कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर सकते हैं। और कलाम हम सुन चुके हैं, अब कौन सा सेगमेंट शुरू होगा? एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसमें हम हदीस पाक याद कराते हैं। यहाँ आज देखते हैं कौन सबसे पहले हदीस पाक याद करेगा, अभी पता चल जाएगा। और जो घरों पर मौजूद हैं, आपने भी हमें हदीस पाक सुनानी है। इसके अलावा लिख कर आपने भेजनी है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इसकी तस्वीर ले लीजिए ताकि जब आप लिखने बैठे तो ज़ेर ज़बर पेश अपनी जगह पर रहे, आगे पीछे ना हो, दुरुस्त लिखें। अब हमें ये भी बताया गया था, वैसे तो बहुत सारे बच्चे लिख कर भेजते हैं ना, फिर उसके बाद क्या कर रहे होंगे कि आफिफ भाई वेट कर रहे होते होंगे कब सेगमेंट शुरू हो, और फिर हम लिखें। नहीं, लिखे नहीं, हमारी आएगी बारी आएगी, अब दिखाएंगे, ऐसे ही होगा ना। और फिर क्या होता है, वो वेट करते रह जाते हैं और उनकी याद हो गई, बारी नहीं आती। क्यों? वो पता चलता है उसमें इतनी गलतियाँ थी कि वो फिर हम दिखा ही नहीं सके, है ना भाई। तो फिर क्या करना चाहिए आफिफ भाई, आप बताएं कैसे लिख कर भेजें? सही से, एकदम सही से कैसे लिखें? एकदम सही से मोबाइल में तस्वीर खींच लेना। अच्छा, फिर क्या करें? फिर जब लिखें उसके बाद बड़ों को चेक करवाएं पहले। हाँ, ये अच्छा आपने आइडिया तो ज़बरदस्त। लिख लिया पहले, देख के उसके बाद चेक भी करा ले किसी को, क्योंकि थोड़ी बहुत चले गलती हो वो तो हम बता देते हैं कि ज़ेर यहाँ हो गया, ये हो गया। वो पूरा बहुत सारी गलती हो तो फिर आपकी सही कराते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा,
ہے نا بھائی. تو اس لیے آپ چیک کرا لیں. عفیف بھائی نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. آئیے اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں, یاد کرنے کی طرف. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنت. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. آئیے اب یاد کرتے ہیں. من اطاعنی, من اطاعنی, 3 دفعہ پڑھاؤں گا. من اطاعنی, من اطاعنی, من اطاعنی. من اطاعنی. جی سب سے پہلے عفان بھائی. فرمایا من اطاعتی, من من اطاع, انی, من اطاعنی, انی, انی, ہاں من من اطاعنی. اطاعنی. ہاں بس اتنا یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. من اطاعنی. جی بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ. آگے آگے کیوں جا رہے ہیں, اس پہ بھی نمبر کاٹ لے گا. پھر بھائی آپ نے توجہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے. جو آگے آگے جائے نا اس کے نمبر کاٹ لیں. جی من اطاعنی. من بغداد بھائی سے بات کر رہا ہوں میں. من اطاعنی. ہاں ابھی پہلے تو آپ نے سنایا ہی غلط تھا, ٹھیک ہے. من اطاعنی, من اطاعنی, من اطاعنی, من اطاعنی, من اطاعنی, من اطاعنی. من اطاعنی. چلے بھائی آگے یاد کر دیتے ہیں. دخل الجنت, دخل الجنت, دخل الجنت, دخل الجنت, دخل الجنت. دخل الجنت. جی کون سنائے گا پوری, سنائیں. دخل الجنت, دخل ال, دخل الجنت. ہاں پوری. من, ہاں من اطاعنی, من اطاعنی, دخل دخل الجنت. الجنت. زبردست. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنت. ماشاء اللہ زبردست. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی جی آگے. دخل ال, دخل الجنت. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے اور اچھا کریں گے انشاءاللہ. جی اطاعنی دخل الجنت. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش بچوں کی یاد کرنے کی. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. اور عفیف بھائی آپ نے نظر رکھنا ہے سب کے زیر زبر پیش ادائیگی پہ, ٹھیک ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, جی کہیں گئے تو نہیں. جی تو آئیے ترجمہ یاد کرتے ہیں. جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کری وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت میں داخل ہوگا. جی عبد المجیب بھائی سب سے پہلے. ارے سب سے پہلے میں نے اٹھایا تھا. ارے بھائی ہم نے ان کو دیکھا تھا تو اس لیے اب ان کی بھری جائے گی. اطاعت کری جی وہ جنت میں جائے گا. اپنے الفاظ میں سنایا انہوں نے. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے جی بات وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے لیکن ہم نے یہ الفاظ بتائے تھے. جی بغداد بھائی آگا آپ کے پاس. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنت. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ماشاء اللہ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل دخل الجنہ. جنہ. ٹھیک ہے جی وقف ہو کے جنہ ہو جائے گا. آگے ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی بھائی عفیف بھائی فیصلہ کریں اب آپ کون ہیں آج کے انٹیلیجنٹ بچے اور کس. بغداد بھائی میرا خیال ہے. بغداد بھائی آپ کے خیال. انٹیلیجنٹ بچہ عرفان کو بناتے ہیں. کیوں بھائی عرفان بھائی کو کیوں بنا دیں. تو وہ عفیف بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے اچھا سنا ہے ان کو آپ اچھے لگ رہے ہیں. چلے بھائی آج کے انٹیلیجنٹ بچے ہو گئے ہمارے بغداد بھائی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ہاں. ہمیں کہاں جانا ہے. جنت میں. جنت کیسی ہے. بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے بہت زبردست. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور جنت میں جب جائیں گے تو جنت کی کوئی چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ہمیں تو یہاں دنیا میں کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز ملتی ہے
پرائز بھی لیتے ہیں نا, کبھی کبھی ہم ضد لے کر کے لے لیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے دن تک چلتا ہے, اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے, پھر ٹوٹ گیا, خراب پڑا ہوتا ہے نا, پھر ادھر ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. تو دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, جنت کی کوئی چیز ختم اور خراب نہیں ہوگی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. بس اس دنیا میں تھوڑی سی ہم نے اطاعت تو یاد ہے, کل بتایا تھا, کل ہی بتایا تھا, اطاعت فرما برداری وہ دبانے سے بتایا تھا نا, اچھا سا یاد کرا دیے بغداد بھائی نے کہ ابو امی جو بات کہیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کہی ہیں, جو فرمائی ہیں, ان کی اطاعت کریں گے, انہیں مانیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ ہم جائیں گے جنت میں. جی تو حدیث پاک ہم نے یاد کر لی. اب عفیف بھائی ہمیں یہ بتائیں گے کہ اور کیا کریں ہم. تو اب بڑھتے ہیں, جو ناظرین نے ہمیں پکچر سینڈ کی ہیں لے چلے بھائی, اب آپ نے بتانی ہے حدیث, ہم نے سنائیں گے پڑھ کے, ٹھیک ہے, کوشش چلے جی. پروان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, انما الطاعۃ فی المعروف, اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے. اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے. شعر سنا ہے بھائی, شعر کیا ہے؟ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا سرکار کا. حسن بھائی سے سن لیتے, حسن بھائی یہ شعر سنا دے, سنائیں گے طرز میں, چلے جی مائک دے بھائی. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی میرا پیارا دین, فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, الحیاء من من الایمان, الایمان, حیا ایمان میں سے ساتھ دینا آپ سب نے. عروسہ تاریہ لاہور سے. لاہور سے, اور بیل بھی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ, بیل ہے میرا خیال ہے, درخت تو ایسے نہیں ہوتا لہراتا ہوا ہے نا بھائی. چلے بھائی ماشاءاللہ. نیکسٹ جی حدیث پاک, من غشنا فلیسا منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. بغداد بھائی آواز نہیں آ رہی. ماہنور الطاریہ, ملتان شریف سے ماشاءاللہ بہت سارے پودے اور یہ گھاس پھوس لگی ہوئی ہے, زبردست نام. ہاں بھائی ماہنور الطاریہ ہیں. نیکسٹ حدیث مبارکہ, تبسمک فی وجہ اخیک لکا صدقۃ, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. صدقہ ہے. یہ بھی ماہنور الطاریہ ملتان شریف سے ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے انہوں نے دل بنا دیے ہیں. جی عفیف بھائی اور کیا بتائیں گے اب آپ؟ پکچر آف دا ڈے دکھائیں جلدی سے, کون سی پکچر آف دا ڈے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسحاق الطاریہ چشتیہ شریف سے ماشاءاللہ آپ نے لکھ کر بھیجا, بہت خوبصورت انداز سے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. کالز بھی عفیف بھائی شامل کریں گے بھی نہیں؟ پہلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کریں گے آپ کا, کون سا سیگمنٹ ہے, کون سا سیگمنٹ لائیں؟ دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں. چلے جی دین کی پیاری باتیں عفیف بھائی سے ہم سنتے ہیں کیا بتا رہے ہیں وہ. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے, جبکہ دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی تو اللہ پاک اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یعنی علم و عمل کے معاملے میں اپنے سے برتر یعنی اوپر والے کی طرف نظر کرے تو اس کی پیروی کرے, جبکہ دوسری یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر یعنی نیچے والے کی طرف دیکھے تو اللہ پاک کی حمد کرے, اللہ پاک اسے شاکر و صابر لکھ دے گا. پیارے بچوں, دنیاوی معاملات میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے جس کے پاس ہم سے بھی کم نعمتیں ہیں. اس طرح کرنے سے ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں.
تو ہمارے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات بتائی۔ کیا بتایا عبد المجید بھائی؟ کیا بتایا انہوں نے؟ جی بتائیں گے، اور عرفان بھائی بتائیں گے۔ کیا بتا رہے تھے عفیف بھائی؟ جی کہاں یہ بتا رہے تھے اور کہاں اوپر سے جا رہی تھی ایسے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بغداد بھائی کا اینٹینا اوپر تھا، انہوں نے نیچے لے لی، ایسا ہے جی۔ چلے بغداد بھائی بتائیں کیا بتایا انہوں نے، عفیف بھائی نے؟ بتایا کہ دین کی بات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیاوی معاملات میں۔ کیا مطلب؟ اگر فلیٹ میں رہتے تو اوپر والے کو دیکھ، نیچے والے کیسے؟ اوپر نیچے کہاں دیکھے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہی سوچ رہے ہو عبد المجید بھائی، آپ تو وہاں فلیٹوں میں ہی رہتے نا؟ نہیں ایسے نہیں، وہاں ایسے اوپر والے فلیٹ والے کو دیکھ رہے، نیچے والے کو دیکھ رہے، ایسے دیکھنا ہے؟ ایسے نہیں، ادھر تو پوچھنا دینا تھوڑا کہ اگر ہاں دینی معاملات ہاں تو اس کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، جیسے میرے اہل سنت ہیں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اچھا یعنی دین کے بارے میں کوئی دیکھ رہا ہے بھائی یہ جو ہے وہ بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ تو اتنی سنتوں پہ بھی عمل کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دین کے معاملے میں اس کو دیکھنا ہے تاکہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی نیک بن جائیں، سنتوں پر عمل کرنے، ہم خالی فرض پہ عمل کرتے ہیں تو سنت بھی عمل کرنے والے بن جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دین کے معاملے میں ہمیں کسے دیکھنا ہے؟ جو زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے عرفان بھائی؟ اب آ رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، اور آگے کیا بتا رہے ہیں؟ اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، جیسے اگر کوئی ابھی چلیں، اب آپ تو بتائیں نا کیا غریب۔ جی عفان بھائی آپ بتائیں گے کچھ جیسے دنیا کے معاملے میں؟ چلیں حسن بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، مائک دے دیں، حسن بھائی کو دے دیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس اچھی فیسلٹیز ہیں، اچھے اختیارات ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر گاڑی ہے تو نیچے والے کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کے پاس بائک ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، اچھا، اور اگر بائک ہے ہمارے پاس پھر کیا کریں؟ تو سائیکل والے کو دیکھیں گے، اور سائیکل والے ہم پھر اور پیدل چلنے والے کو دیکھیں، پیدل چلتے پھر ہم پھر اس کو دیکھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جی اس کو دیکھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جی اب سمجھ میں آئی؟ یعنی ہمارے پاس بہت ساری چیز ہوتی ہے، اب ہوتا کیا ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جی ہمارا تو فلیٹ ہے، ان کے تو اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، ہمارا یہ ہمارے پاس بائک ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، تو ہمارے پاس بھی گاڑی آ جائے، آتی واتی نہیں ہے، بس سوچتے رہتے، اور سوچ کے کیا ہوتا ہے اور جی بس پریشان ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا دیکھ رہا، اب بچوں کا حساب سے لے لیتے ہم گاڑی بنگلہ، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بیگ ہے اسکول کا، وہ زیادہ بہت نہیں ہے، تو دیکھ رہے ہیں دوسرا بڑا جی تصویروں والا اور ایسا بیگ لے آیا، حالانکہ تصویروں والا تو لینا بھی نہیں چاہیے، تو اب اس کی دیکھ رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ شارپنر ذرا سادہ والا ہے، اس کے پاس جو ہے کوئی اسپیشل والا آ گیا، ہوتے ہیں نا بڑے عجیب عجیب سے، تو اب اس کو دیکھ رہے ہیں حسرت سے کہ ہمیں مل جائے، یا ہمارا تھرموس جو ہے وہ سادہ سا ہے، کسی بچے کوئی لے کر آ گیا وہ بڑا اچھا سا ہے، تو اب کیا کرا، گھر جاتے ہی ضد شروع کر دی ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے، تو ہمیں یہ ریس نہیں کرنی ہے، ہمیں تو یوں دیکھنا چاہیے بچہ بڑا اچھا ہے، نیک ہے، اخلاق والا ہے، تو ہم ایسے بن جائیں، اس میں ریس کریں، نہ کہ دنیا کی چیزوں کے اندر ریس کریں۔ تو ہمیں یہ بات سیکھنے کو مل گئی ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے عرفان بھائی؟ کچھ عرفان بھائی ہو سکتا ہے کچھ آئی ہو، اب بھی کچھ اوپر سے چلی گئی ہو، کوئی بات نہیں، ایسی باتیں ہم سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن کے اندر بیٹھتی چلی جائیں گی، اور اب آگے بھی جانا ہے۔ تو پہلے ایسا کرتے ہیں، ہم حسن بھائی سے ایک شعر لے لیتے ہیں، ہم نے چیلنج دیا ہوا تھا حسن بھائی کو کہ جو خوش قسمت جو ہے وہ حج کو جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، ان کے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں، آئیے اس کو کس انداز سے امیر اہل سنت نے اس کا اظہار کیا ہے، سنتے ہیں، یا کیا جذبات ہونے چاہیے۔ جی مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک قافلہ پہ مدینے کا تیار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر
سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ سبحان اللہ، گناہوں کا سر پر انبار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت طلب کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں داخل جنت ہونا نصیب ہوگا، گناہوں سے بھی معافی ملے گی۔ اور اب چلیں گے ہم کچھ کالز کی طرف۔ میرا نام شاہزوان اختاری ہے، جی۔ میں شاہپور جامعہ سے پڑھ رہا ہوں۔ میں پیارے ماشاء حفیظ اللہ۔ بھائی اور میں پیارے وقار بھائی آپ کے جی۔ سوال کا جواب دے کے سورۃ الناس پوچھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال کا جواب دیا لیکن ایک دیا۔ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت سورہ ناس، آپ کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت، یہ کون بتائے گا بھائی؟ جی نیکسٹ۔ میں ہوں غلام محمد اتاری ماشاء اللہ۔ اور میں ہوں احمد دیان اتاری۔ ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے۔ جی۔ ہم کام سنائیں گے۔ سنائیں۔ قسمت میری چمکائی یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائی یہ آقا۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ۔ ہم دونوں بھائی محمد احمد اتاری اور محمد طلحہ اتاری شہر سے عرض کر رہے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے وقار باپو، آج ہم آپ کو یہ شعر سنائیں گے۔ الفت مصطفیٰ اور خوف خدا، مدنی چینل پہ برکتا یہ فیضان ہے، کیوں نہ بھولے بھلے کیوں نہ آگے بڑھے، کیوں نہ بھولے بھلے کیوں نہ آگے بڑھے، رحمت مصطفیٰ اس پہ ہر آن ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، اور مرحبا ہمارے طلحہ بھائی اور احمد بھائی کی بھی کیا شان ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری کے اندر آج ایک بڑی دلچسپ بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور وہ بات یہ ہے اسٹیمپ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اسٹیمپ کیا ہوتی ہے؟ چپلوں کی اسٹیمپ ہوتی ہے نا، اسٹیمپ، مہر تو پتہ ہے، اسٹیمپ لگاتے ہیں آج کل تو وہ بڑے انداز ہوتے ہیں، یوں ہی ایک جگہ لگا کے پھر انک پہ لگا کے ایسے لگا دیتے ہیں، اب تو انک پہ نہیں لگانی پڑتی، وہ ایسی ہوتی ہے کچھ آٹومیٹک قسم کی، ایسے ہی لگا دیتے ہیں۔ مہر تو سمجھتے ہیں، سمجھ میں آ گئی یا اب آ گئی؟ ایسے آخر میں لگی ہوئے ہوتے ہیں نا، یوں کر کے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے عرفان بھائی؟ تو اب مہر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور مہر بھی کون سی؟ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لگایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مہر تھی وہ کیسی تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کل تو مختلف قسم کی جو ہے اسٹیمپس ہوا کرتی ہیں جنہیں کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ وہ جب کوئی خط وغیرہ کوئی ایسی امپورٹنٹ دستاویز ہوتی ہے، لکھنے کے بعد آخر میں اسٹیمپ لگ جاتا ہے، اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے کے دور میں بھی بادشاہوں کے پاس جو ہے نا مختلف قسم کی مہریں، اسٹیمپس جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، اور وہ جو ہے نا انگوٹھی کی طرح ہوتی تھی۔ کیسی ہوتی تھی؟ ہاں، ابھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسے الگ سے ملتی ہے۔ پہلے کیا ہوتی تھی؟ وہ انگوٹھی کی طرح، یا انگوٹھی جو ہے وہ مہر کا بھی کام کرتی تھی۔ رنگ ہوتی ہے نا، رنگ جو انگلی میں پہن لیتے ہیں، وہی جو ہے نا مہر کا کام کرتی تھی، اور بادشاہ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنے رکھتے۔ کوئی بھی بادشاہ جب کسی کو کوئی خط یا اہم ڈاکومنٹس بھیجتے تو اس پر اپنی انگوٹھی کے ذریعے
स्टैम्प कर देते। मोहर लगा दिया करते थे ताकि अथेंटिक हो जाए कि इन्हीं की तरफ से, ऐसा ना कोई भी अपनी तरफ से लिखे बोल दे भाई ये फलां की तरफ से, वो तो कुछ भी हो जाएगा फिर, है ना भाई। तो वो मोहर ख़ास होती थी, वो और किसी के पास नहीं होती थी। मोहर लगी हुई है मतलब ये ख़त किसका है, उसी बादशाह का है, जिस बादशाह या जिस शख्स ने वो ख़त भेजा है। अच्छा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों की तरफ ख़त भेजने का इरादा किया, आपने ना मुख्तलिफ़ बादशाहों की तरफ ख़त रवाना किए कि जो है वो ईमान लेकर आए, इस्लाम की आपने उन्हें दावत दी। ठीक है अब्दुल मुजीब भाई, बात समझ में आ रही है? तो आपने चाहा कि उन्हें ख़त भेजें और वो ईमान लेकर आए, उनको दावत दें। तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मशवरा दिया कि आप भी एक मोहर वाली अंगूठी बनवा लें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिल्वर की एक अंगूठी बनवाई। किसकी बनवाई? सिल्वर की। सिल्वर क्या होता है? चांदी। क्या होती है? चांदी। चांदी जी, चांदी की आपने एक अंगूठी बनवाई और उस पर ये लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे ऊपर लफ्ज़ अल्लाह था, उसके बाद वाली लाइन के अंदर यानी सेंटर में मोहम्मद और आखिर में रसूल। ठीक है, ये लिखा हुआ होता था, उस पर लिखा हुआ था। इस अंगूठी से आप अलैहिस्सलाम ख़त पर मोहर लगाते और फिर बादशाहों की तरफ रवाना कर देते थे। अच्छा, ये मोहर किसने तैयार की थी? अब ये भी सुनते चलें। ये मोहर बनाई थी हज़रत याला बिन उमैया। याला बिन उमैया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार किया था, क्योंकि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु सुनार थे, यानी सोने का काम करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो चांदी की मोहर नुमा अंगूठी बनवाई थी वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रही। आपके बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास रही, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म के पास रही और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को मिली और फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से अरीस नामी एक कुएं में गिर गई। काफ़ी तलाश किया मगर वो किसी को फिर नहीं मिली। जी, ये थी आज की प्यारी सी बात। एक नई मालूमात भी हमें मिल गई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के बारे में। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन इख्तिताम पर पहुंचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया